الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ سجدہ سہو کے احکامات سے متعلق آج کا ہمارا 8واں درس ہے۔ ہم ذکر کر رہے تھے کہ شک ہو جانے کی صورت میں سجدہ سہو کے کیا احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ تو اس شک کے اندر ایک مسئلہ اور آتا ہے، لیکن اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک اور اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد آئے اور امام کو رکوع میں پائے کہ امام رکوع میں ہے اور وہ شخص فوراً رکوع میں شامل ہو جائے، تو کیا ایسی صورت میں اس کی یہ رکعت ہو جائے گی یا نہیں؟ یعنی امام کے ساتھ صرف اسے رکوع مل رہا ہے، باقی قیام اور سورہ الفاتحہ کی جو تلاوت ہوتی ہے یہ دونوں چیز اسے نہیں مل رہی ہے، لیکن اس رکعت کا رکوع والا حصہ اور اس کے بعد والا حصہ امام کے ساتھ اسے مل جاتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ رکعت اس کی شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ ہے۔ جواب کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس مسئلے میں علماء کرام نے 2 باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی رائے یہ ہے کہ رکعت نہیں ملتی، یعنی رکوع کے ملنے سے رکعت نہیں ملے گی۔ کوئی آدمی آیا اور امام کے ساتھ اسے صرف رکوع ملا رکعت کا اور باقی چیزیں ملی، لیکن سورہ الفاتحہ اور قیام نہیں ملا، تو کہتے ہیں رکعت نہیں ملتی، نہیں ہوتی، اس کو شمار نہیں کرے گا بلکہ اس کو چھوٹا ہوا شمار کرے گا۔ ان کا کہنا یہ ہے رکعت تبھی ملتی ہے جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، جیسا کہ دلیل ہے۔ چونکہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور سیدھا رکوع میں شامل ہو گیا، اس لیے رکعت نہیں ملی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ قول صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی آیا ہے، اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب جزء القراء کے اندر اس کو صحیح بھی سمجھا ہے، اور کئی دوسرے اہل علم بھی موجود ہیں اس میں جو یہ بات کہتے ہیں، اور یہی بات امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہے، اور اس کے بہت سارے دلائل بھی ذکر کیے ہیں۔ تو یہ پہلی رائے ہے کہ رکوع کے مل جانے سے امام کے ساتھ وہ رکعت شمار نہیں ہوتی۔ لیکن علماء نے ایک دوسری بات بھی کہی ہے، وہ کیا ہے؟ رکعت مل جاتی ہے، یعنی کوئی رکوع میں شامل ہو گیا امام کے پیچھے، اور پورا امام کا جو رکوع ہے وہ اسے مل گیا، تو وہ رکعت بھی اس کی ہو گئی، شمار کرے گا، یعنی اس کو الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جمہور علماء کا قول ہے، یعنی زیادہ تر علماء یہی بات کہتے ہیں۔ ائمہ اربعہ بھی اس میں شامل ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دیگر جتنے امام ہیں وہ سارے لوگ۔ اور صحابہ میں کون ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی بات کہتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اوزاعی، امام ثوری، اسحاق بن راہوے، ابو ثور وغیرہ، یہ سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو اگر امام کے ساتھ رکوع مل گیا تو اس کی وہ رکعت بھی مل جاتی ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بھی صحابہ کے بہت سارے اقوال اس سلسلے میں ذکر کیے ہیں، تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں جمہور علماء، زیادہ تر علماء نے یہی بات کہی ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اسی دوسرے قول کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس نے امام کے ساتھ رکوع پا لیا اس کی رکعت مل گئی۔ اس کی بڑی مضبوط دلیل کیا ہے اور وجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ایک صحابی تھے ابو بکرہ، بہت مشہور نام ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ وہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا جو امام تھے یا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ رکوع میں تھے، سارے لوگ بھی رکوع میں تھے، تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی نماز میں آئے تو امام کو جس حال میں پائے اسی حال میں شریک ہو جائے۔ تو چونکہ انہوں نے دیکھا کہ وہ رکوع میں ہے اور انہیں یہ مسئلہ معلوم تھا کہ رکوع کے ملنے سے رکعت مل جاتی ہے، تو وہ شروع سے جہاں صف نہیں بنی ہوئی تھی وہیں سے انہوں نے رکوع کر لیا اور جھکتے 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 صف میں شامل ہو گئے، جھکتے جھکتے وہ رکوع کی حالت میں ہی صف میں شامل ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم نہیں دیا کہ رکعت لوٹائیں، اس رکعت کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا،
یہی سب سے مضبوط دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں رکعت ہو جاتی کہ جب آپ نے لوٹانے کا حکم نہیں دیا، اس کا مطلب رکوع کے مل جانے سے وہ رکعت آپ نے شمار کر لی۔ اگر رکعت لوٹانا ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے، کیونکہ ضرورت کے وقت وضاحت کو مؤخر نہیں کیا جاتا۔ وہاں اگر وضاحت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو بعد میں نبی کریم اس کو ٹال کر بعد میں نہیں بتاتے، بلکہ آپ نے ان کو ویسے ہی رہنے دیا۔ بلکہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اللہ تمہیں زیادہ حرص والا بنائے، نیکیوں میں اس طرح کہ تم آگے بڑھتے ہو اور چاہت رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کرے، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا۔ کیسا نہ کرنا؟ یعنی دوڑ کر صفوں کو توڑ کر رکوع میں نہ آؤ، ورنہ طریقے کے خلاف ہو جائے گا۔ اطمینان سے آؤ، دوڑ کر اس طرح سے مت کرنا، بلکہ آ کے شامل ہونا۔ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، اس رکعت کو ترک کر۔ تو بہرحال یہ سب سے بنیادی دلیل ہے کن کی؟ ان کی جو کہتے ہیں کہ رکوع سے امام کے ساتھ رکوع مل گیا تو وہ رکعت مل جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اس دلیل کا کیا جواب ہوگا جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہ عام حکم ہے اور یہی اصل حکم ہے کہ سورہ فاتحہ کے نہ پڑھنے سے اور نہ ملنے کی وجہ سے وہ رکعت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر امام کے ساتھ شامل ہوا اور رکوع میں اس کے ساتھ اس کو مل گیا تو یہ خاص حالت کے اندر سورہ فاتحہ ساقط ہو جاتی، کیونکہ وہ معذور ہو گیا ہے۔ وہ انسان سورہ فاتحہ پڑھنے سے ہی معذور ہو چکا ہے۔ کیوں معذور ہوا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام رکوع میں ہے، اور ایسی صورت میں کوئی مقتدی شامل ہوتا ہے نماز میں تو اس سے کوئی اور حالت میں رہنا جائز و درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حالت میں امام کو تم پاؤ اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ جو ہے وہ کہتے ہوئے فوراً اسی حالت میں چلے جاؤ۔ اگر کوئی کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھنے لگ رہا ہے، قیام کر رہا ہے، تو یہ سنت رسول کے خلاف اور حکم رسول کے خلاف ہوگا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ فوراً رکوع میں جانا ہے۔ اور کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے لگ جائے تو یہ درست طریقہ نہیں ہے کہ امام صاحب کا جب تک رکوع ہوگا میری سورہ فاتحہ ہو جائے گی، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ فوراً رکوع میں، کوئی سجدے میں اگر امام کو پاتا ہے تو فوراً سجدے میں چلا جائے گا، تشہد میں پاتا ہے تو تشہد میں فوراً چلا جائے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ وہ اللہ اکبر کون سا ہے؟ تکبیر تحریمہ والا اللہ اکبر ہے جو نماز میں داخل ہو۔ اگر وہ بولے بغیر اگر داخل ہوتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، وہ ساری نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے دہرانا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا رکن جو تکبیر تحریمہ ہے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ اس مسئلے کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جانتے، لا علم رہتے ہیں۔ تو پہلا اللہ اکبر آپ کو کہنا ہی کہنا ہے، یاد رکھیں، اللہ اکبر کہہ دیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ دیں، اور یہ جو ہے جس حالت میں امام کو پائے چلے۔ تو بہرحال ہمارے سامنے اس کی اور بھی بہت ساری دلائل ہیں، میں یہاں پر ذکر نہیں کر رہا ہوں، وہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ خلاصے کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجموعی طور پر دلائل، صحابہ کا عمل اور جمہور علماء کی رائے اور احادیث سب اس بات پر واضح ہیں کہ جس نے امام کے ساتھ رکوع پا لیا اس کی مکمل رکعت ہو گئی، اس کو شمار کرے گا۔ لیکن میں نے دونوں رائے اس لیے ذکر کی ہے کہ دونوں کی دلائل بھی اپنی جگہ موجود ہے، اس لیے دونوں دلیلوں کو، دونوں رائے کو میں یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ جس کو جس دلیل پر اطمینان ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے گا، اپنی رائے کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق نہیں، بلکہ دلیل کے مطابق، اور جس پر اس کا اطمینان ہوتا ہے دلیل کی بنیاد پر اور محدثین کی بنیاد پر وہ اس پر عمل کرے گا۔ لیکن یہاں مجموعی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رکوع کے مل جانے سے امام کے ساتھ رکعت مل جاتی ہے۔ مجموعی طور پر، خلاصے کے طور پر یا راجح کے طور پر علماء نے جو بات کہی ہے وہ میں یہاں پہ ذکر کیا۔ اب جب اس مسئلے کو آپ سمجھ گئے ہیں تو جو اگلا مسئلہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں جو شک کے باب میں آتا ہے وہ انشاءاللہ کل بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔